یہ نا کہ آگ لگ جائے ان مجبوریوں کو جن کی وجہ سے ہم دور ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض سے مرض سے محفوظ رکھے، ڈھیر ساری دلی دعاؤں کے ساتھ۔ چند میرے مکھنا ویڈیو پوری تکنا، چند میرے مکھنا۔ ناظرین، جو آج کا واقعہ اور سٹوری ہے وہ ایک ایسے دکھی باپ کی ہے کہ جس نے 29 سال اپنی زندگی کے پردیس کے اندر گزارے۔ پردیس کے اندر کس کے لیے گزارے؟ بیوی بچوں کے لیے گزارے، لیکن وہ بیچارہ جو ہے جب پردیس سے واپس آتا ہے تو اس کے بیوی بچے جو ہے وہ ہار جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ سٹوری جاننے کے لیے گزارش یہ کہ چینل پر نیو ہیں تو اس کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں۔ بیل کے بٹن کو وہ نیچے جو چھپا ہوا بیل کا بٹن ہے نا، اس کو ضرور دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ نئی سٹوری جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے اچھا کماؤں، اچھا لاؤں، اچھا کھلاؤں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واقعہ جو ہے تقریباً 1980 کے قریب ہے۔ تو ایک شخص جو ہے اس وقت 150 سے 300 کا جو ہے وہ پاسپورٹ بنواتا ہے، 12-13 ہزار روپے اکٹھا کر کے جاپان نکل جاتا ہے۔ جاپان نے اس وقت کہا تھا کہ اگر کوئی شخص آنا چاہتا ہے فلاں ڈیٹ تک آ جائے تو اس کو جاپانی شہریت بھی مل جائے گی۔ یہ یہاں سے نکلا اور جاپان پہنچ گیا۔ ماسٹر کر رکھی تھی اس نے۔ جاپان جب 3 سال لگائے، 3 سال لگانے کے بعد اس نے آ کر 2.5-3 مرلے کا اپنا مکان جو ہے وہ لیا، شادی کروائی، شادی کروا کے پھر چلا گیا جاپان کے اندر۔ پھر اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی، پھر آتا رہا جاتا رہا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عرصے کے دوران جو ہے وہ 4 بچے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے جو ہیں وہ دیے۔ خود بھی ماسٹر کر رکھا تھا اس نے، پھر اپنے بچوں کو جو ہے وہ بھی ماسٹر تک جو ہے اس نے پڑھایا۔ بچیوں کی شادی کی، اچھی جگہ شادی کی، خوب رج کے جہیز دیا، گاڑیاں دیں، گھر دیے، دمادوں کو حتیٰ کہ کاروبار تک کروا کے دیا۔ بدقسمت کہہ لیں، بد نصیب کہہ لیں، بچیوں کی قسمت خراب ہے یا والد کی، یا اللہ جانتا ہے، تو دماد جو ہیں وہ کاروبار کے اندر بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جو ہے اپنے بچوں کو ماسٹر کروا رکھا ہے، بچے جو ہے وہ نکمے پھر رہے ہیں۔ بچوں کو اس نے پہلے دکانیں کھول کے دیں سپیئر پارٹ کی، تو وہاں سے ناکام ہوئے۔ پھر کپڑے کا کاروبار کروایا، پھر اس سے ناکام ہوئے۔ پھر ٹرانسپورٹ کا کام کروایا، اس سے بھی ناکام ہو گئے۔ مال دولت اتنی تھی کہ اس نے ایک بہت بڑا عالی شان جو ہے وہ گھر بنایا، بہت بڑا، تقریباً ہزاروں کے حساب سے جو ٹائل لگی تھی نا فٹ والی، وہ اس وقت ہزاروں کے حساب سے جو ٹائل تھی وہ لگائی تھی اس نے، تو قیمت بہت مہنگی تھی اس کی۔ تو اس نے شاندار محل بھی تیار کر لیا، تو بچیوں کی شادی بھی کر لی، بچوں کی شادی بھی کر لی، تو بچوں کو بھی کاروبار کروانا چاہا، بچے بھی ناکام ہوئے، دمادوں کو کاروبار کروانا چاہا، وہ بھی ناکام ہوئے۔ تو یہ مجبوراً جاپان چھوڑ کر پاکستان آ گیا، یہاں آ کر رہنے لگا۔ تو وہی بیوی جب شوہر آتا تھا تو بڑی محبت اور پیار کرتی تھی، وہی بیوی جو ہے اب شوہر اس کو اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ وجہ کیا تھی کہ جو بیوی تھی نا، شوہر باہر تھا تو گھر کی حکمران تھی، ہر چیز کے اوپر اس کا حکم چلتا تھا، اس کی من مرضی چلتی تھی۔ تو اب ظاہر ہے شوہر آ گیا ہے، تو شوہر کے آنے کی وجہ سے اس کی من مرضی، اس کی حکمرانی جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی۔ تو شوہر جو ہے اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شوہر کی مجبوری یہ تھی، اس کو کوئی گردوں کا کوئی مسئلہ بنا تو وہ آ گیا یہاں آ کر رہنے لگا۔ تو جب بیٹوں کی طرف سے بھی پریشانی، دمادوں کی طرف سے بھی پریشانی، یہ شخص جو ہے کچھ 2-3 سال کے بعد یہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پیچھے جو اب اس کی بیوی تھی نا، بیماری کے دوران بیوی اس سے الگ ہو گئی تھی،
یعنی آپس میں جھگڑا ہوا اور بیوی الگ ہو گئی، طلاق نہیں لی تھی۔ تو اب بیوی جو ہے اپنی بچیوں کی اور بچوں کے دکھ کو سنبھال نہ سکی، وہ بھی ٹھیک شوہر کے یعنی انتقال کرنے کے بعد کچھ ماہ جو ہے وہ زندہ رہی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو اب ایک باپ نے جاپان کے اندر 29 سال گزارے پردیس کے اندر، تو بچوں نے کیا کیا کہ کام کاج کچھ تھا نہیں، وہی والد کی جو بنائی گئی جو جائیداد تھی اس کو انہوں نے سیل کر دیا۔ تو اس کو خریدنے والے لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کیا ہو گیا بچوں کو، اتنی محنت سے ان کے باپ نے بنائی ہے۔ تو ان کو باپ کی محنت نظر نہیں آتی تھی، وہ باپ کی محنت تھی، ان کی محنت نہیں تھی۔ انہوں نے سیل کر کے آپس میں حصے بانٹے اور ہر کوئی اپنا الگ الگ ہو گئے اور کھا گئے۔ تو یہ واقعہ اور سٹوری تھی کہ پردیس کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ پردیس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے اندر رہ کر دال روٹی چلا لیں، کپڑا روٹی چلا لیں نا، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو جب آپ اپنی بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں سکتے، تو جب آپ ان کے قریب آتے ہیں تو پھر آپ کے اس طرح کے معاملات بنتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح کی یہ جو سٹوری ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ، نئی سٹوری جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔